ہاتھ پہنچے، ٹی وی پہ پہنچے، سب پہ ہاتھ پہنچے، قرآن شریف پر نہیں۔ لیکن ایک بہت ہی اہم موقع سے قرآن اتارا جاتا ہے۔ ماں اور بہنیں یاد رکھیں کان کھول کر، جب ساس بہو میں جھگڑا ہوتا ہے نا، ساس بہو سمجھتے ہیں نا، ساس بہو سمجھتے ہیں تو جی، تو ساس بہو میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو ساس اپنے میکا والا قرآن اور بہو اپنے میکا والا قرآن، اور سینہ سے لگا کے قسم کھاتی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، اور ساس بھی کہتی کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ابو الحقانی صاحب فیصلہ کرنے پر مجبور ہے کہ کدھر فیصلہ کریں، یہ بھی قرآن قسم، یہ بھی قرآن قسم، کس کو غلط کہیں اور کس کو صحیح کہیں۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، قرآن کی شان دیکھیے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو 24 گھنٹے کتاب ہے جو 24 گھنٹے پڑھی جاتی ہے، صبح پڑھی جاتی ہے، شام میں پڑھی جاتی ہے، تہجد میں پڑھی جاتی ہے وہ کتاب، نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ کتاب، چہاروں میں پڑھی جاتی ہے وہ کتاب، 40 میں پڑھی جاتی ہے وہ کتاب۔ آپ کہیں گے قرآن کی تلاوت ہر گھڑی کیسے ہو رہی ہے؟ خدا کی قدرت دیکھیے، خدا کی شان دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام عبادت یعنی نماز کو نظام شمسی پہ رکھ دیا ہے۔ کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے، کہیں غروب ہو رہا ہے، کہیں دوپہر ہو رہا ہے، کہیں شام ہو رہی ہے، کہیں صبح ہو رہی ہے، کہیں عشاء کا وقت ہو رہا ہے۔ فجر میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ظہر میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، عصر میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، مغرب میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، مشرق میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، مغرب میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہر وقت قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ قسم خدا کی، جب تک کہ اس کائنات پر، جب تک اس دھرتی پر اللہ کا ایک بندہ بھی باقی رہے گا، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، قرآن پڑھا جاتا رہے گا۔ تو میرے دوست اور بھائی، اپنے بچے کو قرآن پڑھائیے، پڑھائیں گے نا؟ وہی وفادار بیٹا ہے، جس کو آپ نے قرآن پڑھایا ہے وہ وفادار بیٹا ہے، اور جس کو نہیں پڑھایا وہ غدار بیٹا ہے۔ وہ صرف مرنے کے بعد بینک بیلنس کا کھاتا کھولتا ہے کہ باپ بینک میں کتنا روپیہ کتنی پراپرٹی رکھ کے گیا ہے، اور جس کو آپ نے قرآن پڑھایا ہے وہ سوچتا ہے کہ باپ کے نام سے کئے پارے پڑھیں گے، کتنی تلاوت کریں گے۔ تو سب کام میں وہ بیٹا مرتے ہی باپ کے، مرتے ہی ماں کے قرآن کھولتا ہے اور پڑھنا شروع کرتا ہے۔ سوال تو پڑھاتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھیے کہ بچوں کو قرآن پڑھانا کہاں۔ کچھ لوگ پڑھانے کے بعد بند کر دیتے ہیں، بند، قرآن پڑھو بند، اور اس کے بعد فاتحہ بند، تیجا بند، چہاروں بند، 40واں بند، عرس بند، دعا خانی بند، درود خانی بند۔ تو ایسے مدرسے میں مت پڑھاؤ کہ قرآن پڑھنے کے بعد وہ قرآن تو بند کرے، ان ساری چیزوں کو بھی بند کرے۔ ایسے مدرسے میں بچوں کو پڑھاؤ کہ قرآن پڑھنے کے بعد قرآن بند نہ کرے، کھولے، جب تیجا آئے تو کھول کے پڑھے، جب 40واں آئے تو کھول کر کے پڑھے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، پورے ہندوستان میں آپ چکر لگا کر کے دیکھیے، نہ تو مودودی کے یہاں رسم ہے یہ، نہ قادیانی کے یہاں ہے رسم یہ، نہ باطل فرقوں کے یہاں ہے رسم یہ۔ اگر ہے تو اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے تابعدار اور فرمانبردار کے یہاں ہے۔ زندہ رہا تو بیٹا قرآن پڑھ کے بڑھتا رہا، دنیا سے چلے گئے تو قرآن کا جلوہ لے کر کے اس دنیا سے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، خطیب الہند جلوہ فرما ہے، خطیب الہند ہی نہیں خلاف شان ہے، خطیب اعظم حضور مجاہد ملت نے ارشاد فرمایا، بھارت کی سرزمین کا وہ منفرد خطیب ہے جسے حرامی اولاد کہتے ہیں نا، گالی نہیں دیتا ہے، سمجھانے کے لیے حضرت ان لوگوں کا نکاح صحیح ہوتا ہے کہ نہیں، اور جو بدعقیدہ ہے اس کا نکاح ہوتا ہے، نکاح نہیں ہوتا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے مجمع میں بول رہا ہوں،
निकाह नहीं होता। आदमी तो आदमी, हिंदुओं के यहाँ पत्थर से निकाह होता है, का निकाह पत्थर से भी नहीं हो सकता। लिहाजा बेटी देते वक्त सोच लेना कि ये गद्दार मुस्तफ़ा है कि वफादार मुस्तफ़ा है, और बेटी लेने से भी पहले सोच लेना कि ये गद्दार मुस्तफ़ा है कि वफादार मुस्तफ़ा है। तो जब निकाह ही नहीं हुआ, अरे पंडित की बेटी से मौलाना अबुल हक्कानी साहब रात भर पढ़ के कराते रहे कि इससे तुमने निकाह कर दिया, इससे तुम्हारा निकाह कर दिया, इससे तुम्हारा निकाह कर दिया, 1 लाख गवाहों के सामने निकाह कर दिया, निकाह होगा? जरूरी है ना, इधर भी मुसलमान इधर भी मुसलमान, ये भी मोमिन वो भी मोमिना, तब जाके निकाह होगा। पता चला कि सबसे पहली शर्त ये है कि ये भी मुसलमान हो वो भी मुसलमान हो। ये अगर बदअकीदा है, ये बाक़ीदा है, तब भी निकाह नहीं। दोनों बदअकीदा है तब भी निकाह ही नहीं। तो जब निकाह ही नहीं हुआ तो बेटा क्या हुआ, बेटी क्या हुई? गाली नहीं रख रहा हूँ, जब निकाह ही नहीं हुआ तो बेटा कैसा पैदा हुआ, बेटी कैसी पैदा हुई? एक दिन का रिश्ता नहीं, जिंदगी भर का रिश्ता नहीं, रिश्ता है। लिहाजा रिश्ता करने से पहले सोच ये लिया करो कि मुस्तफ़ा से रिश्ता बरकरार है कि नहीं है, मुस्तफ़ा से रिश्ता उस्तवार है कि नहीं है। अगर मुस्तफ़ा से रिश्ता बरकरार है तो सारे रिश्ते सही है, वरना कोई रिश्ता सलामत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सोचने, समझने और अमल करने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, ये थे खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती वजहुल क़मर साहब क़िबला, जो बहुत ही पुरमग़ज़, पुरमाना और शानदार खिताब फरमा रहे थे और आप हज़रात समात फरमा रहे थे। हज़रात लीजिए, आप दारुल उलूम मतलब जामिया फ़ैज़ान आला हज़रत के उस्ताद किराम और इनके टेरेस्टियान ने कैसी मेहनतें की हैं, वो मेहनत आप अपने माथे की आँखों से देखिए। इसी जामिया फ़ैज़ान आला हज़रत से 2 बच्चे हाफिज़ कुरान बन के निकल रहे हैं। कह दिए सुभान अल्लाह, एक मर्तबा ज़ोर से बोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रात, अब दस्तार बंदी का वो मंज़र थोड़ी देर के लिए आप देखें। मैं आवाज़ दूंगा कि इसी जामिया फ़ैज़ान आला हज़रत से 2 हाफिज़ कुरान बन के निकल रहे हैं। मैं सबसे पहले आवाज़ दूंगा हाफिज़ मोहम्मद आदिल इब्न नईम खान, धूमचाल, देवीपारा, कौसा। आप देखिए स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम की तवस्सुल से, इनके मुक़द्दस हाथों से इन हुफ़ाज़ किराम के सरों पे ताज पहनाया जा रहा है। आप हज़रात इसको अच्छी तरह से गौर से देखें। मैं आवाज़ दूंगा फिर हाफिज़ मोहम्मद आदिल इब्न नईम खान, धूमचाल, देवीपारा, कौसा। उसके बाद दूसरे हैं हाफिज़ मोहम्मद इरशाद इब्न मोहम्मद मुस्तकीम, इदरीसी, रामगंज, प्रतापगढ़। आज मोटे हैं। और हज़रात, बड़ी खुशी की बात है कि आज इस अजीम शान गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती फरमा रहे हैं शहजादे शहीद राह मदीना सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अशाह सैयद सूफ़ी हुसैन अशरफ साहब क़िबला। मुसलमानों के मीर काफ़िला तशरीफ़ लाए हैं, कह दो सुभान अल्लाह। मुसलमानों के मीर काफ़िला तशरीफ़ लाए हैं, खुसूसन सुन्नियों के पासबा तशरीफ़ लाए हैं। करो तुम नाज किस्मत पे ए मुसलमाना ने कौसा मोहमरा कि हज़रत हुसैन अशरफी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हज़रात लीजिए, दस्तारबंदी हो रही है हाफिज़ मोहम्मद आदिल इब्न नईम खान की और हाफिज़ मोहम्मद इरशाद इब्न मोहम्मद मुस्तकीम इदरीसी, रामगंज, प्रतापगढ़, यूपी।
یہ دونوں بچے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی ایسی ہی بچوں کو تعلیم دینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس کے احکام پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ کہو دو سبحان اللہ۔ آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ حضرات، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم دلوانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے۔ ماشاءاللہ، دستار بندی کی عجیب شان دیکھیے، آئے ہیں دور دور سے مہمان دیکھیے، لوگ گلشن رضا کے حسین پھول کھل گئے، ارے دولہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے، اور ماں باپ کی دعاؤں کا ایسا اثر ہوا ہے آخرت کا سینے میں سامان دیکھیے۔ ماشاءاللہ، بڑی کی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا توقیر احمد شمسی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جامعہ فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ توقیر احمد شمسی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات، اب اس کے بعد خطابت کے لیے حامی قرآن و سنیت، قاطع بدعت، خطیب شیریں زبان، محقق زمان آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں۔ جہاں تک ان کے اندر جعفر طیار جیسے انکشاف، حق کی صلاحیت اور ایوان باطل کو مسمار کرنے والے خالد بن ولید جیسا تدبر ہے، وہیں ان کے کلاموں میں اہل حق کے لیے سرمایہ حیات اور پیام زندگی ہے، جن کی خطابت سماعت کرنے کے بعد دل جذبہ عقیدت سے لبریز، آنکھیں نشے الفت سے مخمور اور لب اظہار محبت پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ مفکر اسلام، حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ مولانا محمد حسین ابو الحقانی صاحب قبلہ کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر۔ حضرات، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ دوستو، یہ خاموشی کہاں تک؟ لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو تمہاری صدا ہو آسمانوں میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن دستار حفظ، جامعہ فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ الحاج ابو الحقانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ رنگ بو سے تیرے معمور ہے گلہائے چمن، شمع محفل میں لگائے ہوئے تجھ سے ہے لگن، تیری اکتائی ہر ایک رنگ میں ہی چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیدا، تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت کی باری آئی ہے۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.